بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ انڈین اوشن میں ایران کے جہاز کو امریکہ کی طرف سے ڈوبے جانے کے بعد ایران نے خلیج میں امریکہ کے آئل ٹینکر پر حملہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کہا ہے کہ خلیجی ملکوں میں 20 سے زیادہ امریکی فوجی ٹھکانوں پر وار کیا گیا۔ ادھر جنگ پھیلتی جا رہی ہے۔ عراق کے کردستان میں اور آذربائیجان میں بھی ایران نے حملہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا میں انڈین اوشن واقعے پر سیاست گرما رہی اور راہل گاندھی نے کہا ہے کہ ملک کو کمپرومائز پرائم منسٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ ان خبروں کی تفصیل کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اگر لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے تو پھر سلطان ہے ایک آئینہ ساز۔ سب کے دلوں پہ راج کرنے والا نام سلطان، میک اسٹیٹمنٹ۔ روایتوں کی آن ہو، محفلوں کی جان ہو، شخصیت کا شاہکار اور لباس باوقار۔ جہاں ہو بات ذوق کی وہاں ذکر تمہارا ہو، کیونکہ تم ہی تو سلطان ہو۔ Men's exclusive textile range from the house of Sultan beside Chowmahalla Palace, Filwar, Hyderabad. زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مجدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ سری لنکا ساحل کے قریب جہاز پر حملے کے بعد ایران نے خلیج میں امریکی آئل ٹینکر تباہ کر دیا۔ عباس ارغچی نے کہا واشنگٹن کو ایرانی جہاز ڈبونے پر پچھتانا پڑے گا۔ IRGC نے کہا کویت، بحرین اور UAE میں 20 امریکی ٹارگٹس کو بھاری نقصان پہنچایا۔ خطے میں فوجی اور معاشی انفراسٹرکچر تباہ کرنے کی دھمکی۔ دوحہ دھماکوں سے گونجتا رہا۔ ابوظہبی میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے کئی زخمی۔ عراقی بندرگاہ پر آئل ٹینکر نشانہ۔ تل ابیب اور یروشلم میں دھماکے۔ آذربائیجان میں 2 ایرانی ڈرون سے حملہ۔ جنگ نئے علاقوں تک پھیل گئی۔ باکو میں ایرانی سفیر کو طلب کیا گیا۔ عراق کے کردستان میں کرد گروپوں پر ایران کا حملہ۔ برزانی نے کہا کسی لڑائی کا حصہ بننا نہیں چاہتے۔ لبنان میں اسرائیلی حملے، 80,000 بے گھر۔ حزب اللہ کی کارروائیوں سے نارتھ اسرائیل میں چوکسی۔ سائپرس اور خلیجی ملکوں کو یورپ کی مدد۔ اٹلی، اسپین، فرانس اور نیدرلینڈز نے جہاز روانہ کیے۔ امریکہ اور اسرائیل عربوں کو جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رشیا نے لگایا الزام، کہا ایران نے ہتھیار دینے کی درخواست نہیں کی۔ مڈل ایسٹ جنگ کے خلاف قرارداد امریکی سینٹ میں رد۔ مارکیٹس میں اتھل پتھل، تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ انڈین اوشن واقعے پر وزیر اعظم کی خاموشی پر کانگریس کی تنقید۔ راہل گاندھی نے کہا کمپرومائزڈ پرائم منسٹر کی ضرورت نہیں ہے۔
ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ امریکہ کو انٹرنیشنل واٹرز میں ایرانی جہاز دینا کو ڈبونے پر پچھتانا پڑے گا۔ ایک دن پہلے انڈین اوشن میں ایرانی جہاز کو ٹارپیڈو سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس واقعے میں کم سے کم 87 ایرانی سیلرز ہلاک ہوئے تھے۔ عباس اراغچی نے ایکس پر کہا کہ امریکہ نے ایران کے ساحل سے 2000 میل دور سمندر میں زیادتی کی ہے اور انڈین نیوی کے مہمان جہاز دینا پر کسی وارننگ کے بغیر حملہ کیا ہے۔ سری لنکا ساحل کے قریب یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ سری لنکا کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ یہ جہاز انڈیا سے ایران جا رہا تھا۔ سری لنکا کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ انہوں نے 32 سیلرز کو بچایا ہے اور ان کا ہاسپٹلز میں علاج کیا جا رہا ہے۔ اس جہاز پر 180 لوگ سوار تھے۔ یہ جہاز انڈیا کی میزبانی میں انٹرنیشنل فلیٹ ریویو 2026 نامی مشق میں حصہ لینے کے بعد واپس ہو رہا تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب کسی جہاز کو ٹارپیڈو سے ڈبویا گیا۔ اس دوران ایران کے ریولیوشنری گارڈز نے اعلان کیا ہے کہ اس کی سمندری فوج نے جمعرات کو خلیج فارس میں امریکہ کے ایک آئل ٹینکر پر حملہ کیا ہے۔ حملے کے نتیجے میں آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی۔ رپورٹ کے مطابق ایک ایرانی جہاز سری لنکا کی طرف بھی بڑھ رہا ہے۔ اس دوران ایسے اندیشے بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اس جہاز کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایرانی فوج نے اسرائیل اور مڈل ایسٹ کے دوسرے ملکوں میں امریکی مفادات پر حملے جاری رکھے۔ اسرائیل اور امریکہ نے بھی ایران میں خوفناک حملے کیے۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں جاں بحق لوگوں کی تعداد 1230 ہو گئی ہے۔ اس دوران امریکہ نے وارننگ دی ہے کہ وہ ایران میں حملوں کو تیز کرے گا۔ تازہ خبروں میں کہا گیا کہ قطر کا دارالحکومت دوحہ جمعرات کو دھماکوں سے ہل گیا۔ دوحہ کے آسمان پر کالا دھواں نظر آ رہا ہے۔ قطر کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس کی فوج ایران سے ہونے والے حملوں کو روک رہی ہے۔ IRGC نے کہا کہ اس نے کویت، بحرین اور UAE میں 20 امریکی فوجی ٹارگٹس کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ تل ابیب اور یروشلم زوردار دھماکوں سے گونج اٹھے، سائرن کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ بحرین سے بھی حملوں اور دھماکوں کی خبریں مل رہی ہیں۔ آذربائیجان نے تصدیق کی ہے کہ وہاں پر 2 ایرانی ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ ابوظہبی میں ایک ڈرون کا ملبہ گرنے سے کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ آذربائیجان بھی ان ملکوں کی لمبی لسٹ میں شامل ہو گیا جو جنگ سے متاثر ہوئے ہیں۔ آذربائیجان کی حکومت نے تہران سے اس بارے میں صفائی مانگی ہے۔ آذربائیجان نے باکو میں ایرانی سفیر کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ آذربائیجان کو مناسب جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ کویت میں ایران کے ایک حملے میں ایک بچے کی موت ہو گئی۔ بتایا گیا کہ ایک میزائل کا پرزہ لگنے سے اس بچے کی موت ہوئی۔ بحرین نے کہا ہے کہ اس نے درجنوں ایرانی میزائلز اور ڈرونز کو تباہ کیا ہے۔ ایران کی ریولیوشنری گارڈز نے وارننگ دی ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں فوجی اور معاشی انفراسٹرکچر تباہ و تاراج کر دے گی۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی ملکوں کو نہیں بلکہ خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تنقیدوں کے درمیان ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے یہ بات کہی۔ بقائی نے العربیہ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے غیر قانونی حملہ کیا ہے۔ لبنان کے محاذ پر بھی لڑائی جاری ہے۔ اسرائیل نے کل رات بیروت کے قریب کئی حملے کیے۔ اس کے علاوہ دارالحکومت ترپولی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ کے حملے بھی جاری ہیں۔ حزب اللہ کے حملوں کے ڈر سے نارتھ اسرائیل میں سخت چوکسی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اسے اندیشہ ہے کہ حزب اللہ اپنے حملے تیز کرے گی۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں کی وجہ سے 80,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ عراق کی بندرگاہ خوردہ زبیر میں ایک آئل ٹینکر پر حملے کی خبر ہے۔ اس حملے میں آئل ٹینکر کو نقصان پہنچا اور تیل بہنے لگا۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہ کی شہادت کے بعد سے لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپیں شروع ہوئی ہیں۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ لبنان اسرائیلی جارحیت کو برداشت نہیں کرے گا۔ حزب اللہ لیڈر شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ ظالموں نے حدیں پار کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل 15 مہینوں سے بار بار جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ لبنان کی وزارت صحت نے کہا کہ 2 مارچ کے بعد سے اسرائیل کے حملوں میں جہاں بحق لبنانیوں کی تعداد 72 ہو گئی ہے۔ لبنان میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں جمعرات کو 8 لوگ شہید ہوئے۔ ایرانی فوج نے عراق کے کردستان علاقے میں
کرد گروپوں پر پھر حملہ کیا۔ کرد امریکہ کے اتحادی ہیں۔ جنگ کے 6 دن پورے ہو گئے ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پر کہا گیا کہ ایرانی فوج نے مخالف ایران علیحدگی پسند فورسز کو نشانہ بنایا ہے۔ ایسی خبریں آئی ہیں کہ امریکہ اپنی اسٹریٹجی کے طور پر کردوں کو ایران سے لڑنے کے لیے اکسا رہا ہے۔ کرد کئی ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں جن میں ایران، عراق، سیریا اور ترکی شامل ہیں۔ اس دوران کردستان کے لیڈر نشروان برزانی نے کہا کہ کرد علاقہ کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ یورپی ملکوں نے سائپرس کے لیے اپنے جہاز روانہ کیے ہیں۔ اٹلی، اسپین، فرانس اور نیدرلینڈز نے جزیرے کی حفاظت کے لیے جہاز روانہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سائپرس میں برطانیہ کے ایک ایئر بیس پر ایران کا حملہ ہوا تھا۔ رشیا نے الزام لگایا کہ امریکہ اور اسرائیل عرب ملکوں کو جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رشین وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل جان بوجھ کر ایران کو اکسا رہے ہیں کہ وہ عرب ملکوں میں ٹارگٹس کو وار کرے، جس کے نتیجے میں انسانی اور مادی نقصانات ہوئے ہیں۔ رشیا کو ان نقصانات پر افسوس ہے۔ ایسا کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل عربوں کو اپنے مفادات کی جنگ میں جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رشین وزارت خارجہ نے کہا کہ استحکام بحال کرنے کا راستہ صرف یہ ہے کہ ایران پر حملے روکے جائیں، لیکن فی الحال ایسا ہونے کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ اٹلی نے خلیجی ملکوں میں مدد کے لیے ایئر ڈیفنس سپورٹ روانہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فرانس بھی ایرانی حملوں سے نمٹنے کے لیے UAE کی مدد کر رہا ہے۔ امریکہ میں ریپبلکنز نے ایران جنگ روکنے کے لیے سینیٹ میں پیش کی گئی قرارداد کو رد کر دیا۔ اس قرارداد کو 47 کے مقابلے 53 ووٹوں سے شکست ہوئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ہمیں جنگ کے لیے کانگریس سے منظوری حاصل کرنی چاہیے تھی۔ انڈیا نے ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ خارجہ سیکریٹری وکرم مسری نے نئی دہلی میں ایران کے سفارت خانے میں کتاب تعزیت پر دستخط کیے۔ خامنائی 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں جاں بحق ہوئے تھے۔ اس کے بعد مڈل ایسٹ میں جنگ شروع ہو گئی جو پھیلتی جا رہی ہے۔ اب تک خامنائی کی شہادت کی مذمت نہ کرنے پر انڈین گورنمنٹ پر کافی تنقیدیں ہو رہی ہیں۔ اب انڈین اوشن کے قریب ایرانی جہاز پر امریکی حملے کے بعد ان تنقیدوں میں اور بھی اضافہ ہو گیا کیونکہ یہ جہاز انڈین نیوی کا مہمان تھا جو واپس ایران لوٹ رہا تھا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ انڈیا کو ایک ایسے وزیر اعظم کی ضرورت نہیں ہے جس نے کمپرومائز کر لیا ہے۔ کانگریس پارٹی نے سری لنکا کے قریب ایران کے جہاز پر امریکی سب مرین کے حملے پر خاموشی پر تنقید کی ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم نے ملک کی اسٹریٹجک خود مختاری پر سمجھوتہ کر لیا ہے۔ صدر کانگریس ملکارجن کھرگے نے کہا کہ مودی حکومت نے غیر ذمہ داری کے ساتھ انڈیا کے قومی اور اسٹریٹجک مفادات کو قربان کر دیا ہے جسے سب دیکھ سکتے ہیں۔ کھرگے نے ایکس پر لکھا کہ انڈیا کا مہمان جہاز لوٹ رہا تھا جسے انڈین اوشن میں ڈبویا گیا اور اس پر کوئی اظہار تشویش یا کوئی تعزیت بھی نہیں کی گئی۔ وزیر اعظم مودی اب بھی خاموش رہے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں مہا ساگر کے نظریے کے بارے میں لیکچر دیے جاتے ہیں۔ انڈیا اس علاقے میں سیکیورٹی کا ضامن سمجھا جاتا ہے۔ جب آپ کے علاقے میں ہونے والے واقعات پر کچھ بول نہیں سکتے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ آبنائے ہرمز میں 38 انڈین کمرشل جہاز پھنسے ہوئے ہیں جس پر 1100 سیلر سوار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف 25 دن کا تیل بچا ہوا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کے درمیان ہمارے پاس ہنگامی منصوبہ کیا ہے؟ حکومت نے یہ بات مان لی ہے کہ اس نے رشیا کا تیل خریدنا بند کر دیا ہے۔ خلیجی ملکوں کے ساتھ دوسری چیزوں میں تجارت کا کیا ہوگا؟ کھرگے نے کہا کہ وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق بعض انڈینز اپنی جانوں سے محروم ہوئے ہیں یا لاپتہ ہوئے ہیں۔ کھرگے نے کہا کہ خلیجی ملکوں میں 1 کروڑ انڈینز رہتے ہیں۔ میڈیکل سٹوڈنٹس مدد کی اپیل کرتے ہوئے ویڈیوز جاری کر رہے ہیں۔ حکومت کیسے ان کی مدد کرے گی؟ کیا کوئی منصوبہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل صاف ہے کہ مودی نے سرنڈر کر دیا ہے۔ یہ اخلاقی سرنڈر بھی ہے اور پولیٹیکل سرنڈر بھی ہے۔ اس سے انڈیا کے مفادات متاثر ہوئے ہیں۔ ہماری خارجہ پالیسی تباہ ہو گئی ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ دنیا ایک بہت نازک دور میں داخل ہو گئی ہے اور آنے والے دنوں میں سمندروں میں طوفانی حالات پیدا ہوں گے۔ انڈیا کی آئل سپلائی کو خطرہ ہے۔ ہمارے 40% سے زیادہ امپورٹس آبنائے ہرمز سے گزرتے ہیں۔ LPG اور LNG کی صورتحال خراب ہے۔ لڑائی ہمارے علاقے تک پہنچ گئی ہے۔ انڈین اوشن میں ایرانی جہاز کو ڈبویا گیا ہے۔ اس کے باوجود وزیر اعظم نے کچھ نہیں کہا ہے۔ ایسے موقع پر انڈیا کو ایک مضبوط ہاتھ کی ضرورت ہے۔ مڈل ایسٹ کی جنگ کے مارکیٹس پر اثرات جاری ہیں۔ دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ سٹاکس بھی گر رہے ہیں۔ انڈیا کے مارکیٹس کا بھی یہی حال ہے، لیکن بامبے سٹاک ایکسچینج کے سینسیکس اور نیشنل سٹاک ایکسچینج کے نفٹی میں
کچھ بہتری آئی. پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل گراوٹ ہو رہی تھی، لیکن جمعرات کو دونوں مارکیٹس میں کچھ اچھال آیا. ایران کی طرف سے آبنائے ہرمز کو بند کرنے سے تیل اور گیس کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے. قطر سے آنے والی گیس بھی رک گئی ہے. مڈل ایسٹ میں جنگ کا جاری رہنا پوری دنیا کے مفادات کے خلاف ہے. نیپال میں جینزی ریولیوشن یا جینزی احتجاج کے بعد پہلے پارلیمنٹ الیکشنز میں ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی. وزیر اعظم سشیلا کارکی نے کاٹمانڈو میں ووٹ دیا. الیکشنز کے تعلق سے انہوں نے امیدوں کا اظہار کیا. ووٹنگ پرامن رہی. چیف الیکشن کمشنر نیپال نے بتایا کہ ووٹنگ کے تعلق سے عوام، خاص طور پر نوجوانوں میں کافی جوش دیکھا گیا. بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار اور بی جے پی صدر نتن نبین نے راجیہ سبھا چناؤ کے لیے اپنے نامینیشن پیپرز داخل کیے ہیں. دونوں لیڈرز نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی موجودگی میں نامینیشن پیپرز داخل کیے. نتیش کمار نے جمعرات کی صبح اپنے فیصلے کا اعلان کیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ بہت جلد بہار میں نیا چیف منسٹر آئے گا. نتیش کمار سب سے لمبے عرصے تک بہار کے چیف منسٹر رہے ہیں. اب آخرکار ان کی میعاد ختم ہوگی. ایسے اندازے بھی لگائے جا رہے ہیں کہ نتیش کمار کے بیٹے نشانت کمار اگلے چیف منسٹر ہو سکتے ہیں. بی جے پی صدر نتن نبین پہلی مرتبہ پارلیمنٹ جائیں گے. وہ بہار کونسل کے رکن تھے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. اگر لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے تو پھر سلطان ہے ایک آئینہ ساز. سب کے دلوں پہ راج کرنے والا نام سلطان میک اسٹیٹ. روایتوں کی آن ہو، محفلوں کی جان ہو، شخصیت کا شاہکار اور لباس باوقار. جہاں ہو بات ذوق کی وہاں ذکر تمہارا ہو، کیونکہ تم ہی تو سلطان ہو. مینس ایکسکلوسیو ٹیکسٹائل رینج فرام دا ہاؤس آف سلطان beside چومحلہ پیلس، فلوٹ، حیدرآباد. زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں. ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان. ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں. جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر. پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ. رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے. فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں. جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس. ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور. اجوا، مزدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے. زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ. زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد. سری لنکا ساحل کے قریب جہاز پر حملے کے بعد ایران نے خلیج میں امریکی آئل ٹینکر تباہ کر دیا. عباس ارغچی نے کہا واشنگٹن کو ایرانی جہاز ڈبونے پر پچھتانا پڑے گا. IRGC نے کہا کویت، بحرین اور UAE میں 20 امریکی ٹارگٹس کو بھاری نقصان پہنچایا. خطے میں فوجی اور معاشی انفراسٹرکچر تباہ کرنے کی دھمکی. دوحہ دھماکوں سے گونجتا رہا. ابوظہبی میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے کئی زخمی. عراقی بندرگاہ پر آئل ٹینکر نشانہ. تل ابیب اور یروشلم میں دھماکے. آذربائیجان میں 2 ایرانی ڈرون سے حملہ. جنگ نئے علاقوں تک پھیل گئی. باکو میں ایرانی سفیر کو طلب کیا گیا. عراق کے کردستان میں کرد گروپوں پر ایران کا حملہ. برزانی نے کہا کسی لڑائی کا حصہ بننا نہیں چاہتے. لبنان میں اسرائیلی حملے. 80,000 بے گھر. حزب اللہ کی کارروائیوں سے نارتھ اسرائیل میں چوکسی. سائپرس اور خلیجی ملکوں کو یورپ کی مدد. اٹلی، اسپین، فرانس اور نیدرلینڈز نے جہاز روانہ کیے. امریکہ اور اسرائیل عربوں کو جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. رشیا نے لگایا الزام. کہا ایران نے ہتھیار دینے کی درخواست نہیں کی. مڈل ایسٹ جنگ کے خلاف قرارداد امریکی سینٹ میں رد. مارکیٹس میں اتھل پتھل. تیل کی قیمتوں میں اضافہ.
انڈین اوشن واقعے پر وزیر اعظم کی خاموشی پر کانگریس کی تنقید، راہل گاندھی نے کہا کمپرومائزڈ پرائم منسٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔